السلام علیکم فرسٹ ایئر اسلامیات اختیاری کی کلاس میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر جیسا کہ ہم نے اسلامیات اختیاری کی جو بک ہے اس کا حصہ دوم پڑھنا شروع کیا تھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے تاریخ عرب کا جائزہ لیا، اور جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے اسلام سے قبل عربوں کے حالات کا جائزہ لیا۔ تو آج کے لیکچر جو ہیں وہ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے، یعنی بعثت سے پہلے تک اس کا جائزہ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی یعنی آپ کے بچپن سے نبوت تک کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں سے تھے۔ جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بہت بچپن میں مکہ کی بیاب و گیا وادی میں چھوڑ گئے تھے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے وہاں پہ جو چشمہ جاری ہوا تھا، اس چشمے کے جاری ہونے سے پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ آبادی بڑھنے لگی۔ تو یوں جب وہاں پہ آبادی بڑھنے لگی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہے ان کی قبیلہ بنو جرہم کی ایک عورت سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے 12 سلسلے جو ہیں وہ پھر جاری ہوئے جو نہایت تیزی سے چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جو دور ہے اس میں اسی دور میں بنو اسماعیل کی جو طاقت ہے اس کا شرازہ بکھر چکا تھا، اور پہلے جو خانہ کعبہ کی تولیت تھی وہ بنو جرہم کے ہاتھ میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان سے یہ تولیت چھین گئی، اور پھر کافی عرصہ تک اس منصب پر فائز رہنے کے بعد 3 صدی عیسوی میں یہ اعزاز جو ہے وہ بنو جرہم سے چھن کر بنو خزاعہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص جو ہے وہ فہر نامی تھا، جو کہ بہت مشہور ہوا اپنے کاموں کی وجہ سے۔ اس شخص کا نام جو ہے وہ اس شخص کا جو لقب ہے وہ قریش کے نام سے پڑ گیا، اور پھر اس سے جتنی بھی نسل آگے چلی وہ ساری کی ساری قریشی کہلائی۔ پھر اس کے بعد 5ویں صدی عیسوی میں اس نسل میں ایک اور تاریخی شخص پیدا ہوا جس کا نام قصاء بن کلاب تھا، اور اسی زمانے میں قریش جو ہے وہ انتہائی ابتر حالت میں تھے، یعنی ان کی طاقت کا شرازہ جو ہے وہ بکھر چکا تھا۔ قریش یعنی جن کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اور یہ قبیلہ قریش جو تھا وہ حجاز کے مختلف علاقوں میں بکھرا ہوا تھا، اور اسی دور میں خانہ کعبہ کی تولیت جو ہے وہ بنو خزاعہ کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ قریش کے مختلف خاندانوں کو جو ہے وہ قصاء بن کلاب نے اکٹھا کیا، ان کے اندر اتحاد پیدا کیا، اور پھر اس شخص نے یعنی جس کا نام قصاء بن کلاب تھا، اس نے بنو کنانہ کو اپنا حلیف بنا کر اس کی مدد سے بنو خزاعہ کو جو ہے وہ حرم سے نکالا، اور پھر بنو کنانہ کی مدد سے چھوٹی سی ریاست قائم کر کے مکہ کا پہلا جمہوری حاکم جو ہے وہ منتخب ہوا۔ قصاء کے کے بعد اس کا جو بیٹا ہے مناف وہ مکہ کا سردار ہوا۔ پھر عبد مناف کے بعد اس کے بیٹے عبدالشمس کو جو ہے وہ مکہ کا حاکم تسلیم کیا گیا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے جب دیکھا عبدالشمس نے کہ یہ عہدہ اسے نہیں سنبھالا جا رہا، تو اس نے یہ اعزاز جو ہے وہ اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیا، اور ہاشم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، یعنی آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ ہاشم تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ اور ان میں سے جو حضرت عبداللہ ہیں ان کی شادی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی، یعنی حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت جو ہے وہ کس سے ہوئی؟ عبدالمطلب جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے عبداللہ کی شادی وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے جب کر دی، تو شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ جو ہیں وہ تجارت کے لیے شام گئے، یعنی بنو قریش کا جو
خاندانی پیشہ تھا، وہ تھا تجارت۔ تو تجارت کے لیے وہ جو ہے وہ شام گئے، واپس آتے ہوئے مدینہ میں کچھ دیر کے لیے قیام کیا، اور اسی دوران میں وہ بیمار ہو گئے۔ عبد المطلب نے جب اپنے بیٹے عبداللہ کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے دوسرے بیٹے حارث کو یثرب کی طرف بھیجا، یعنی مدینہ کی طرف بھیجا، تو حارث جو ہیں ان کے یثرب پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا جو ہے وہ انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی وفات کے چند ماہ بعد ہی یعنی 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ وہی سال تھا جس میں یمن کے حاکم ابرہہ نے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی غرض سے مکہ پر جو ہے وہ چڑھائی کی تھی اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ۔ اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ مکہ میں شیب بن ہاشم جو ہے ایک مقام، اس کے اندر 9 ربیع الاول سن یکم عام الفیل کو صبح کے وقت ہوئی، اور مختلف تحقیقات کے مطابق یا مختلف کتابوں کے مطابق وہ جو کتابیں عالمی ایوارڈ یافتہ ہیں، جن میں الرحیق المختوم خاص طور پر قابل ذکر ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی، اور پھر علامہ محمد سلیمان منصور پوری کی کتاب جو ہے سیرت النبی پر، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی ان کی ولادت کا جو تاریخ ہے وہ ہے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی جو ہے وہ ان کی تحقیق کے مطابق بتائی گئی ہے۔ تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی رضاعت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی شروع کے کچھ دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جو ہے وہ دودھ پلایا، پھر اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ یعنی اس زمانے میں اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ شہر کی جو امیر خاتون عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ خود اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں، بلکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں جو ہے وہ بھیج دیا کرتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش سے چند روز قبل ہی قبیلہ حزان کی کچھ عورتیں مکہ آئیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کو حضرت حلیمہ سعدیہ کو جو ہے وہ آپ کو سونپ دیا گیا، اور پھر آپ کی رضاعت کا جو ہے وہ باقاعدہ سلسلہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا، اور وہ ہر چھٹے ماہ مکہ میں آپ کو لے کر آتی اور آپ کی والدہ ماجدہ کو جو ہے وہ ملوا کے لے کے جاتی۔ پھر تقریباً 2 سال تک آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، اور 2 سال کے بعد جب آپ کی رضاعت کا سلسلہ مکمل ہوا تو وہ آپ کو مکہ واپس لے کر آئیں حضرت آمنہ کو سونپنے کے لیے۔ لیکن ان ایام مکہ میں ایک وبائی مرض جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دوبارہ حضرت حلیمہ کے ساتھ جو ہے وہ واپس بھیج دیا۔ چنانچہ آپ 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، اور پھر جب مکہ جو ہے وہ وبائی مرض سے محفوظ ہو گیا تو آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ گئیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے، اور تقریباً 6 سال جو ہے جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کی والدہ کو یہ ذوق پیدا ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی یعنی حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ جائیں، تو لہٰذا وہ آپ کو ساتھ لے گئیں۔ تقریباً وہاں پر 1 ماہ قیام کیا۔ اس سفر میں سویبہ یعنی ام ایمن کی سویبہ کی جو ہے وہ کنیت ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی سفر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ ماجدہ اور ام ایمن یعنی سویبہ وہ آپ کے ساتھ اس سفر میں تھیں۔ یہاں پہ 1 ماہ قیام کے دوران آپ جب واپسی کے لیے نکلے تو مقام ابوا میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا، اور سویبہ
جو کہ آپ کے ساتھ ایک غلام تھیں، آپ کی لونڈی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے کر واپس آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا کے سر پہ آئی، اور تقریباً آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا انتقال بھی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے دادا سے انتہائی شفقت کرتے تھے تو آپ بڑی غم زدہ انداز میں ان کے جنازے میں جو ہے وہ شریک ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری حضرت عبدالمطلب کے دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب کے کندھوں پر آئی۔ پھر حضرت ابو طالب جو تھے وہ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، یعنی عبدالمطلب کے 10 بیٹے تھے مطلب بیویوں میں سے، اور ابو طالب اور حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ایک ماں کے بطن سے تھے، یعنی سگے بھائی تھے۔ تو عبدالمطلب نے کی وفات کے بعد آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت کے زیر کفالت جو ہے وہ پرورش پا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 12 سال کی ہوئی۔ تو چونکہ قریش کا جو خاندانی پیشہ تجارت تھا، ابو طالب بھی تجارت کے لیے شام کے سفر کو جانے لگے، تو چونکہ سفر کی مشکلات بہت زیادہ تھیں اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا تو نہ چاہا، لیکن محبت اتنی تھی کہ سوچا کہ آپ کو ساتھ لے جایا جائے، لہٰذا آپ کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ اور روایات کے مطابق راستے میں ایک عیسائی راہب نے جو ہے وہ آپ کو پہچان لیا، یعنی آپ کے اندر وہ نشانیاں دیکھیں کہ یہ آخری نبی جو آنے والا ہے نجات دہندہ، اس کے اندر یہ نشانیاں پائی جانی تھیں۔ جب اس نے آپ کو بطور نبی آنے والے دور میں آپ کے اندر وہ نشانیاں پہچان لی تو حضرت ابو طالب کو جو ہے وہ اس بات کی تنبیہ کی کہ وہ انہیں آگے شام کی طرف نہ لے جائیں۔ روایات کے مطابق حضرت ابو طالب شام کی طرف لے کر جانے کی بجائے آپ کو راستے سے ہی واپس مکہ لے کر لوٹ گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال کی ہوئی تو آپ نے حرب فجار میں حصہ لیا۔ حرب فجار وہ لڑائی جو کہ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی۔ حرمت والے مہینوں سے مراد وہ مہینے جن میں لڑنا منع تھا، اور یہ تعداد میں 4 ہیں: محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ تو کس وجہ سے ان مہینوں میں لڑائی جو ہے وہ کرنے کو منع کیا گیا؟ اس لیے کہ ان مہینوں میں اہل عرب جو ہیں وہ حج کی تیاریوں کے لیے مصروف عمل رہتے تھے، تو لہٰذا ان مہینوں میں عرب میں لڑائی کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اور اسی وجہ سے چونکہ ان مہینوں میں یہ لڑائی لڑی گئی تو اس بنا پر اس لڑائی کو جو ہے وہ حرب فجار کا نام دیا گیا۔ اور یہ لڑائی قریش اور کیس و کنانہ کے قبیلوں کے درمیان جو ہے وہ لڑی گئی۔ تو چونکہ اس لڑائی میں قبیلہ قریش جو ہے وہ حق پہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت چھوٹے تھے، یعنی آپ کی عمر مبارک صرف 15 سال تھی، تو آپ نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، آپ صرف دشمن جو تیر پھینکتے تھے آپ وہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 18 برس کی ہوئی تو آپ نے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ یہ معاہدہ اس لیے کیا گیا کیونکہ حرب فجار کے بنا پر مکہ میں بہت ہی بدامنی پھیلی ہوئی تھی، تو اس بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا جس کو حلف الفضول کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ معاہدہ جو ہے وہ قریش کے سب قبیلوں نے آپس میں کیا تھا، یعنی آپس میں ایک عہد کیا تھا، اور اس کی کچھ شکیں قائم کی تھیں، اور ان شکوں کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں امن اور سلامتی کو قائم رکھا جائے، اس کو بحال کیا جائے اور اس کی پاسداری کی جائے۔ اور اس کی 3 شکیں تھیں: نمبر 1 ہم ملک سے بدامنی دور کریں گے، نمبر 2 ہم غربا کی اعانت کریں گے، نمبر 3 ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ تو اس میں چونکہ ملکی سالمیت اور اس کا تحفظ زیر نظر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی عمر میں یعنی 15 سال کی عمر میں ہی تقریباً 18 سال کی عمر میں اس معاہدے میں شرکت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب
نبوت سے سرفراز ہوئے تو اس معاہدے کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو بھی میں اس معاہدے سے دستبردار نہ ہوتا، اور چونکہ اس میں لوگوں کا فائدہ تھا لہٰذا آپ ہر وقت اس طرح کے معاہدے میں شرکت کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچپن ہی سے بڑے نیک سیرت، سلیم الفطرت، تقوی کا خیال رکھنے والے، دیانتدار، راست باز اور سچے تھے، اور آپ کی ان خصوصیات کی بنا پر ہر کوئی آپ کا معترف تھا، یعنی جس کا بھی آپ کے ساتھ واسطہ پڑا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر جو ہے وہ نہ رہ سکا۔ تو انہی خصوصیات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور کیا آپ کا پیشہ تھا، کہ آپ نے کون سا پیشہ جو ہے وہ سنبھال رکھا تھا رزق حلال کے حصول کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ بھی بکریاں چراتے تھے، تو فرمایا ہاں میں بھی چند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام کی طرف گئے، یعنی سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیانتداری ہے، آپ کی جو صداقت ہے، اس کا چرچا جو ہے وہ پورے مکہ میں مشہور تھا۔ تو جب یہ چرچا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑا تو چونکہ وہ ایک مالدار خاتون تھیں اور وہ مزاربت کے اصولوں پر کام کیا کرتے تھیں، مزاربت یعنی کاروبار کا وہ طریقہ جس میں ایک شخص جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے، یعنی پیسہ لگاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس پہ محنت کرتا ہے اور منافع حاصل کرتا ہے، تو یوں ایک کا روپیہ اور دوسرے کی محنت مل کر جو ہے وہ ایک کاروبار کو جو تشکیل دیتے ہیں وہ اس کاروبار کو کہتے ہیں مزاربت۔ تو پورا قبیلہ قریش جو ہے وہ تاجر پیشہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی جب چرچے عام ہونے لگے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا مال جو ہے وہ تجارت کے لیے پیش کیا اور اپنے غلام مصرع کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تجارتی سفر سے واپس لوٹے تو ڈبل جو ہے وہ منافع لے کر واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا منافع جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ تو آپ کی اس فعل سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کو نکاح کے لیے جو ہے نکاح کا جو ہے وہ پیغام بھیجا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا، اور یوں حضرت خدیجہ جو کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، یوں آپ کا جو ہے وہ نکاح طے پا گیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان زوجہ مطہرہ سے بہت زیادہ محبت تھی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے سے بہت سی روایات مروی ہیں جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات بھی بیان کیا کرتے تھے، اور ان کو اکثر یاد کر کے رویا بھی کرتے تھے، یعنی ان کی وصال کے بعد۔ پھر اس کے بعد قریش نے کعبہ کی عمارت گرا کر اسے از سر نو تعمیر کرانے کا جب سوچا، تو جب اس عمارت کو تعمیر کر دیا گیا تو حجر اسود جو کہ وہ پتھر جو کہ جنت سے آیا ہے، جنت سے جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور جب اس پتھر کی تنصیب کا وقت آیا تو شدید اختلاف جو ہے وہ قبائل میں پیدا ہو گیا، یعنی ہر قبیلے کا یہ کوشش تھی کہ وہ اس پتھر کو اس کی جگہ پر نصب کرے، تو یہاں تک کہ جھگڑا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ابو امیہ بن مغیرہ نے رائے دی کہ جو شخص کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کہ اس پتھر کو کون سا قبیلہ اس کی جگہ پر رکھے گا۔ اگلے دن سب سے پہلے لاشعوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو سب لوگ بیک زبان ہو کر پکار اٹھے حاذ الامین
رضینہ، یہ امین آ گیا ہے، رضینہ، اور جو بھی یہ فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لانے کو کہا، اس چادر کے اوپر پتھر کو رکھا، اور پتھر کو رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور اس چادر کو اٹھانے کا حکم دیا، اور جب اس چادر کو اٹھا کر مقررہ جگہ پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی فہم و فراست کے ساتھ لڑائی کو طویل ہونے سے روک لیا۔ اور جس وقت حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا گیا تھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کا جو طبعی میلان تھا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف تھا، اور اس مقصد کے لیے حضرت خدیجہ کے نکاح میں آنے کے باوجود آپ جو ہیں اکثر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب غار حرا میں اللہ کی طرف سے آپ پر ایک خاص نور جو ہے وہ وحی الہی کی صورت میں بھی نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت، یعنی نبوت سے پہلے ہی آپ نیک سیرت، سلیم الفطرت انسان تھے، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تھا جو کہ ہلاک فاضلہ اور بلند مرتبہ پر فائز تھے، یعنی آپ کا آپ کے جو رفیق تھے، بہت قریبی رفیق، ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حماد بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن صائب مخزومی اور ورقہ بن نوفل خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبل از بعثت، آپ کی جو ابتدائی زندگی پیدائش سے لے کر بعثت سے پہلے تک کا ایک چھوٹا سا جائزہ تھا۔ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے متعلق پورا جو اس کے حوالے سے جو پوری ڈیٹیل ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔